پھر اللہ نے فرمایا اعدلوا تم انصاف کرو، ہو اقرب للتقوی، اس لیے کہ وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ جب تم انصاف کرو گے تو زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تو بے شک اللہ اس کا جاننے والا جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو یا کرو گے یا کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم۔ دیکھیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار اور سرکار کے صحابہ کہیں نکلے، سرکار بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ زیادہ تر یہ آیا حدیثوں کے اندر کہ سرکار، بہت ایسی کم روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار تنہا کہیں جاتے تھے۔ ہاں جب عبادت کرنے کے لیے رات میں نکلتے تو تنہا ہوتے تھے، لیکن جب سفر میں جانا ہے یا کہیں جہاد میں یا کسی اور جگہ تو سرکار کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت ہوتی تھی۔ تو نکلے، ایک منزل پر جا کے میرے سرکار نے آرام فرمایا اور صحابہ اکرام بھی جدا گانا جگہ جگہ پیڑوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ سرکار بھی ایک پیڑ کے نیچے ہیں اور آپ نے اپنی تلوار وہاں پر لٹکا دی۔ ایک دشمن اسلام سرکار کا پیچھا کر رہا تھا، جب دیکھا کہ سرکار آرام فرما ہے، آرام کر رہے ہیں سرکار، آیا چپکے سے اور تلوار کو لے لیا۔ سرکار بیدار ہوئی، سرکار سے کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں، سرکار بھی آرام فرما ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کہنے لگا یہ بتائیے کہ اب میری تلوار سے آپ کو بچائے گا کون؟ آقا فرماتے مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ جب اتنا جملہ بولا کہ بچانے والا میرا، بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ جبریل امین آئے اور ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور جیسی تلوار گری سرکار نے تلوار کو اٹھا لیا۔ اب فرمایا تو یہ بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ ابھی تو یہ بول رہا تھا کہ مجھ سے کون بچائے گا، میں نے کہا میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ اب جب تلوار سرکار کے ہاتھ میں آئی، سرکار تو رحمت للعالمین ہے، سرکار کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرکار کا کوئی چاہنے والا امتی پریشان ہوتا ہے، بہت سرکار کو احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اور آج امت کا عالم کیا ہے؟ ہم لوگ نفرتوں میں بٹ گئے، چچا تاؤ بھائی بہن ایک دوسرے سے کئی سال گزر گئے، ہم لوگ بولتے ہی کہاں ایک دوسرے سے؟ یہ ایمان مکمل نہیں ہوا ہمارا، ہم آپ کو بتائیں۔ آقا نے فرمایا تو یہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا ترنت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام ہے۔ تو قرآن نے وہی ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کا ذرا ذکر کرو اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ درازی کی، ہاتھ بڑھایا، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کے لیے۔ کس پہ بولو؟ اللہ ہی پر کیا کرنا چاہیے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا۔ دیکھیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ تفسیر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا بڑے غصے کی تیز تھے، آپ کو معلوم ہے، سب نے سن رکھا ہوگا۔ تو جب یہ فرعون کو ہلاک کر دیا گیا تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں تمہیں ارض مقدسہ عطا کروں گا اور اپنی قوم کو وہاں لے جانا، وہ وہاں پہ رہیں گے، لیکن وہاں پر جو قوم جبارین ہے نا، کنعانی قوم جبارین، بڑی جبر کرنے والی یہ قوم تھی، بڑی طاقت بھری یہ قوم تھی، ان کی ہائٹ میں سمجھتا ہوں بہت لمبی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ ہر گروہ میں سے تم ایک سردار قائم کرنا ہے تمہیں، جیسے اپنی بستی کے اندر ہے نہیں 5 جن کو ہم لوگ مکھیا بولتے ہیں نا، ہر خاندان میں سے یا ہر اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جتنے گروہ ہیں تمہارے پاس، یا جتنی جماعتیں ہیں یا جتنے تمہارے طبقے ہیں خاندان، سب میں سے ایک گروہ کیا کرنا، ایک سردار بنانا، اور ہر قوم اس سردار کی بات کو مانے گی۔ حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا، 12 سردار تیار کر لیے،
جب لے کے پہنچے وہاں پر تو جواری کے قریب پہنچے، ایک جگہ ہے یہ، وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا سردار سے جاؤ دیکھ کر آؤ حالات کیسے ہیں۔ اب جب یہ گئے بستی میں وہاں دیکھنے کے لیے تو ان کی طاقت، ان کی ہائٹ، ان کی لمبائی تو بہت لمبی، یہ چھت بھی تمہاری چھوٹی پڑ جائے گی، یہ بہت بہت لمبے تھے وہ تو۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی حالت خراب ہو گئی، پلٹ کے آئے کہ موسیٰ، ایسی کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑے ان سے بھی، ہم تو نہیں لڑ رہے، ہمیں کون سا مرنا ہے، اتنی طاقتور قوم جن کی ہائٹ اتنی لمبی، بھائی ہم نہیں لڑیں گے۔ دیکھیں کیسی کیسی قوم، نبی سامنے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سامنے ہیں، ایک کوئی چھوٹا موٹا امام و بات چلتی ہے، لیکن ایک اللہ کا نبی، ایک پیغمبر سامنے ہو تو اگر موسیٰ کی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس سے لڑیں گے، آپ جائیے اور آپ کا اللہ، بس دو ہی لوگ لڑ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ان سے نہیں لڑ سکتا۔ تفسیر میں لکھا صرف دو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار نہیں کیا۔ اب بتائیے بار سردار اور پھر ان کی قوم کتنے لوگ ہوں گے، سب کے سب انکار کر گئے، جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل سے جب ہم نے وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجا اور 12 نقیب تیار کیے تو سب کے سب پلٹ گئے، اس میں سے صرف 2 ہی لوگ بچے، ایک کا نام تھا کالب بن یکنا اور یوشع بن نون، یہ 2 لوگ بچے جنہوں نے کیا کرا، وعدے پہ پکے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ لوگ اپنا ایمان مضبوط کریں جن کے خیالوں میں دوسری باتیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں بغیر اللہ کی مدد کے تم کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے، یہ کان کھول کے سن لیں، آپ کے پاس ہتھیاروں کے انبار لگے ہوں، سارے ہتھیار، ساری طاقت آپ کے پاس ہو، اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو آپ ایک تنکا نہیں ہلا سکتے۔ آپ وہ واقعی نہیں سنا آپ نے، میرے سرکار نے جب ہجرت فرمائی تھی تو کفار سرکار حضرت علی کے دروازے پر، مکان کے چاروں طرف کفار تھے، اور ابو جہل نے کہا کہ بھئی دروازہ اور کمرہ گھیرے رہنا، وہ بعد میں آیا۔ تو بتانا یہاں پر یہ کہ جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کفار اس چکر میں تھے کہ سرکار ابائیں نکل کے، ابائیں نکل کے، ابائیں نکل کے، لیکن سرکار نے تو ایک مٹھی مٹی لی، اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کے چہروں پہ، ان کے سروں پہ مٹی ڈال کے حضور نکل جائیے۔ حضرت علی آرام کرتے رہے، سرکار نکل گئے، کافر وہیں چکر کاٹتے رہے۔ تو وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کر بیٹھے تھے، بولو کس پہ؟ اپنی طاقت پہ۔ ابو جہل آیا، ابو جہل بہت چالاک تھا، اس نے جب سروں پہ مٹی دیکھی، چہرے پہ گرد دیکھی تو بولا ابے نالائق ہو، بے وقوفا احمق ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو انتظار میں کہ وہ تو نکل کے چلے گئے، یہاں سے تمہارے چہرے کی مٹی بتا رہی ہے۔ تو جب تک اللہ کی مدد شامل نہیں ہو کوئی بندہ فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز قائم کرو گے تب۔ دیکھیں آپ اب حضرت موسیٰ، دیکھیں آج رعایت ہوتی ہے، میرا بندہ کسی سوسائٹی کے اندر ہے، وہ آپ سے فارم فیس نہیں لے گا، اپنی سائن کرے گا، فیس نہیں لے گا۔ آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کی لائن نہیں لگے گی، وہ آپ کو پہلے، کیونکہ جاننے والا ہے نا۔ اللہ یہ تو رعایت فرمایا تھا کہ میرے موسیٰ، میرا کلیم ان کے اندر ہے، چلو رعایت کر دیں، نماز چھوڑ دیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَآتِيتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم زکات دو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَأَقْرَضْتُهُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اچھا قرض دو گے اللہ کو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، دیکھیں آپ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب تم یہ کام کرو گے تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو میں درگزر کر دوں گا، مٹا دوں گا، اور تمہیں ایسے باغات میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ کے وعدے، اللہ کے انعامات کے وعدے بے شمار ہیں، جس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں یہ ظاہری اسباب ہیں جو ہمارے پاس ہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ریزہ بن جاتی ہیں۔ بلڈنگ کیا، جب آسمان کے بارے میں فرمایا کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا،
چاند سورج کے بارے میں فرمایا یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اون کی طرح ہو جائیں گے، تو یہ دنیا کی بلڈنگیں اللہ کے عذاب کے سامنے کیا طاقت رکھتی ہیں پھر یہ؟ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، حتی الامکان ڈرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ کوئی ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میری رحمت اسے 10 بالش اس کی طرف بڑھتی ہے، پھر وہ تھوڑا ارادہ کرتا ہے میری رحمت اس سے 10 گنا زیادہ پھر ارادہ فرماتی ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے۔